سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو ہوئی دیوبندی مناظر عارف الحقانی سے، اور یہ اپنے دلال ماجد دیوبندی کو لے کر کے آیا تھا۔ سامعین محترم، اس نے خود شرط طے کی کہ جو شخص کسی کے اکابر کا نام بگاڑے گا یا بدتمیزی کرے گا، یا مناظر میں سے کسی کا نام بگاڑے گا، بدتمیزی کرے گا، تو اس کی شکست کہلائے گی۔ لہٰذا آپ وائس سنیں، اس شخص نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی شان میں مغلظات بکا، اور جب میں نے اس کے حکم کو، نام نہاد حکم جو حقیقت میں دلال ہے، ماجد دیوبندی سے کہا کہ بھائی انہوں نے اپنے شرائط کی مخالفت کر کے، بدتمیزی کر کے جو ہے انہوں نے اپنے شرط کی مخالفت کی ہے، لہٰذا تم اس کے شکست کا اعلان کرو، تو وہ ادھر ادھر کی بات بنانے لگا۔ تو میں نے ان سے اتنا کہا کہ چلو تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تو کوئی حکم بن کے نہیں آتا ہے بلکہ دلال بن کے آتا ہے، اور تم دلالی کر رہے ہو، اس لیے کہ حکم کا کام ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنا، حق کو واضح کرنا۔ لیکن ماجد دیوبندی اس لیے کہتے نا کہ بے حیائی کا زندہ مثال اس دور میں دیوبندی ہیں۔ یہ گند دیوبند، ان کو کیا کہا جائے، جو بھی آپ ان کو القاب سے نوازیں گے جو ہے کمی ہوگا۔ تو سامعین محترم، آپ حضرات وائس کو سنیں اور ان کی بے حیائی کو ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ موضوع یہ ہے، موضوع میں بتا دیتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی کا کفر اور اس کے مغلظات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مولوی احمد رضا خان اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اب اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ شرائط بھی پیش کر دیتے ہیں۔ نکال لیجیے شرائط، جی نکالیے پرچہ۔ نہیں، ٹائم دیکھ لیا، ہر وقت میں پرچہ لے کے تھوڑی گھومتا ہوں یار۔ چلیے، کیا کہتے ہیں ماجد صاحب؟ ہاں ٹائم دیکھیے، وہ اصول شرائط بتا رہے ہیں۔ ہاں بولو مولانا، ہاں بتائیے۔ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں، 1 منٹ تو بولو۔ جی، شرائط میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات جو ہوگی بالکل ہی سنجیدگی کے ساتھ ہوگی، مہذب انداز میں ہوگی، کوئی کسی کے اکابر کا نام نہیں بگاڑے گا، بدزبانی نہیں کرے گا، بد تہذیبی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور مناظرین میں سے کسی کا نام کوئی نہیں بگاڑے گا، ٹھیک ہے۔ جو ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے بولیے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس مناظرے میں دعوے میں یہ واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلیوں کی عبارات فتاوی جات کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اس لیے گفتگو صرف بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، یہ آپ کے اصول کے، آپ کے مسلک کے اکابرین کے جو ہے موافق ہے یا پھر خلاف ہے؟ بھائی بیچ میں ہمارے کیوں بول رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، تو آپ پہلے اپنی بات کیوں بول رہے ہیں؟ چلے 1 منٹ سے زائد ہو گیا ہے، لیکن آپ پوری شرط بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ جتنی کیا یار، میرا ٹائم ہوا وہ ساجد بھائی، عبد الماجد، عبد الماجد بھائی، ہاں 1 منٹ کا ہوا تھا ٹائم۔ چلیے اب یہ بول لیں۔ ہاں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے، کیونکہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ بقول آپ کے کہ ان کے کفر اور مغلظات پر آپ بات کریں گے، اس لیے جو ہے ہماری گھر کی کتابیں آپ پیش کریں گے، باقی جو شرعی اصول ہے اس کو پیش نہیں کریں گے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ آپ کے اکابرین کے مسلک کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اگر مطابق ہے تو ثابت کیجیے۔ میں کہتا ہوں مطابق نہیں ہے۔ مطابق نہیں ہے آپ نے کہا نا؟ ہاں جی، تو محترم سامعین، آپ حضرات دیکھ لیں منور صاحب کی جہالت کو کہ کس طریقے سے یہ جہالت دکھا رہے ہیں، جبکہ ان کا جو ہے غازی ملت ہاشمی میاں جو ہے اس نے اپنی کتاب لطائف دیوبند کے صفحہ نمبر جو ہے 93 پر لکھا ہے کہ جب اکابر دیوبند اپنی ہی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں
کافر و مرتد ملحد و زندیق جہنمی ہیں، کافر ہیں، تو بریلوی علماء کے فتاواجات پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سامعین یہ اس اصول کو آپ سامنے رکھیں اور ہمیں بتائیں کیا یہ جو اس نے جو جہالت بکی ہے کیا یہ جو ہے اس کے مذہب اور اس کے مسلک کے خلاف نہیں ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی سامعین محترم، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کوئی بدتمیزی سے نہیں بات کرے گا، مہذب انداز میں بات کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی جہالت ایسی تیسی. تو یہ دیکھیں ان کی شکست اسی میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہو گئی. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو حضور غازی ملت مدظل العالی والنورانی کی عبارت کو پیش کر رہا ہے اس میں ہے کہ ضرورت نہیں ہے. ان کو تو دکھانا چاہیے ایسی عبارت کہ پیش نہیں کر سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ جو شرط رکھ رہے ہیں یہ آپ کے مسلک کے آپ کے اکابرین کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس شرط کو اپنے مسلک کے مقابل اپنے میں انکار کر رہا ہوں. منکر کے دلیل نہیں ہوتی ہے. اب آپ دعویٰ آپ انکار کا دعویٰ کر رہے ہیں تو منکر ہوئے نا. تو آپ بتائیے جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے تو آپ دلیل دیں گے نا اس پر؟ خلاف کہا، میں نے کہا مطابق نہیں ہے. ہاں تو آپ دلیل دیں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مطابق ہے تو آپ نہیں اس کی دلیل دینا. اور ہم یہ آپ کے علماء سے آپ کے گھر سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ موافق ہے. دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ سے دیوبندی یہ مناظر یہ بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہٹائیے اس کو. 1 منٹ بیچ میں اگر میں بول ہی رہا ہوں یا بیچ میں تڑپ گیا، جبکہ میں نے جواب دے دیا ہے کہ ہاشم میاں جو ہے وہ جو ہے ضرورت کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ پیش نہیں کیا جا سکتا، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تب ان کے جو ہے بات جو ہے ثابت ہوتی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھا ہوں کہ بھائی تمہارے مسلک کے تمہارے اکابرین کے مطابق ہے یہ تمہارا دعویٰ، تمہاری شرطیں ہیں، تو تم اگر تمہارے مسلک کے مطابق ہے تو مطابق ثابت کرو، ورنہ مانو کہ تم مخالفت کر رہے ہو، اپنے مسلک کا خون کر رہے ہو. میں تو یہی ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ ایسے ہی دن پاس کرے گا، ٹائم پاس کرے گا. بولیے آپ. ہاں بولو. میں بولوں؟ بولو. ہاں محترم سامعین دیکھ لیجئے، منور صاحب کی جہالت کو آپ حضرات بغور ملاحظہ کریں. بھائی جب ان کا غازی ملت، ان کا جو بڑا مولوی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب اکابرین دیوبند اپنی ہی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں مرتد و زندیق ہیں، کافر و مرتد ہیں، جہنمی ہیں، تو بریلوی علماء کے فتاوا جات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بول رہا پیش کرنے کی بات ہے وہاں پہ، پیش کرنے کا لفظ ہے تو کیا ہے؟ تحریر کرنے کا لفظ ہے. تحریر کرنے کا لفظ ہے. جھوٹ بول رہا ہے. تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا جاتا ہے کہ وہ بولا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین محترم، اللہ اکبر. تحریر کرنا، تحریر کرنا یا پیش کرنا، سنو نا، تحریر کرنا. دیکھو جب کتاب آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں تحریر کا لفظ آئے گا، تحریر کا لفظ آئے گا. سنیے نا یار، اب میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ نہیں ہوا. ابھی میں نے ایک ہی بات کہی ہے. یار یہ منور رضا خانی مجھ سے جب بات کرتا ہے تو اتنا گھبرا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیے کیسے بدتمیزی کر رہا ہے. ابھی ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، اس میں اس کی نانی مر جائے گی. ایک اور حوالہ اس پہ جو ہے رئیس التحریف کا دے رہا ہوں، اس کی نانی مر جائے گی. وہاں یہ تعویل کیا کرے گا؟ یہاں تو تحریر کی بات کر رہا ہے. جھوٹوں کے انبار. بھائی جب کتاب وہ لکھ رہا ہے، کتاب میں یہ اصول پیش کر رہا ہے تو تحریر کہہ رہا ہے. لیکن جب ہم مناظرہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہم کتاب نہیں لکھیں گے. یار اتنی عقل نہیں ہے تم کو منور؟ کس نے تم کو مناظر بنا دیا؟ تم اپنے مذہب کے مناظر ہو. ارے بولو ٹھیک ہے، تو اسی اصول کے تحت تمہارے گھر کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت میں کہتا ہوں کہ جب احمد رضا بریلوی اپنی ہی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے، جہنمی خارجی کتا ہے، ٹھیک ہے، تو علماء دیوبند کی عبارات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو ہے بریلوی علماء ہی کے فتاوا جات ہم نقل کریں گے. یہ ہماری دلیل جو ان کے گھر کے اصول کے مطابق ہے. 1 منٹ ہو گیا. چلیے میں خاموش ہو گیا. کرنا چاہیے نا. میں خاموش ہو گیا. اب بولو. سامعین محترم،
میں نے حضور غازی ملت کے حوالے سے ان کو جو ہے قرار ضرب لگا دیا ہے کہ وہاں پہ ہے کہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطالبہ نہیں کر سکتے یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پیش نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان کو اسی موضوع پر دھویا ہے، رگڑ رگڑ کے میں نے مسلمہ اصول پیش کیا ہے ترمذی شریف کی دیکھیے گا حدیث ماجد سے، بھائی، اور ہاں، دیکھ ترمذی رہے ہیں. شریف کی حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے کہ کفر اور ایمان ثابت کرنے کے لیے تم کو شرعی اصول کا پابند ہونا پڑے گا. اور شرعی اصول جو ہم نے ان کو بتایا تھا ترمذی شریف کے حوالے سے وہ مسلمہ اصول ہے، اور ان کے گھر کا بھی یہی اصول ہے کہ جب مسلمہ اصول پیش کیا جائے گا تو کسی تنہا شخص کے جو ہے اصول کو رد کر دیا جائے گا، اس کو زیادہ فوقیت اور فضیلت دی جائے گی جو مسلمہ اصول ہوگا. تو سامعین محترم، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور انہوں نے کہا تھا جو بدتمیزی ایک کرے، منٹ ہو بد گیا زبانی منور کرے صاحب، گا، ایک منٹ ہو جو گیا بد آپ کا. ہو زبانی گیا، کرے ایک گا، منٹ جو ہو گیا، بدتمیزی ایک کرے گا، منٹ ہو تو گیا، شکست، اب ان کی شکست ایک ہو منٹ ہو گئی ہے. گیا. میں فون کاٹ رہا ہوں. کہاں